صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور بادل بنے ہوتے ہیں، پانچوں بہویں ناشتے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ کویتا تم نے کب سے آگ نہیں جلائی، جلدی سے چائے بنا لو ورنہ تمہارے جیٹ جی غصہ کریں گے اور کام پہ بھی جانا انہوں نے، دیر ہو جائے گی ان کو۔ ارے دیدی یہ تو آگ ہی نہیں جل رہی، کیا کروں؟ میرے پاس ایک جگاڑ ہے۔ تبھی کویتا مٹی کا تیل اٹھاتی ہے تھوڑا سا اور ان لکڑیوں پر ڈالتی ہے جس سے آگ تیز ہو جاتی ہے۔ ارے واہ کویتا، یہ تو بہت اچھا جگاڑ لگایا تم نے۔ بجلی چمکنے لگتی ہے، تبھی بارش بھی ہونے لگتی ہے۔ وہیں پہ رمیش آتا ہے اور کہتا ہے ارے تم پانچوں باتیں ہی کرتی رہو گی کہ چائے بھی بنا کے دو گی، منڈی سے لیٹ ہو جائیں گے ہم ورنہ۔ جی جیٹ جی بس بن گئی، ابھی دیتی ہوں میں آپ کو چائے۔ ارے جلدی سے بناؤ چائے ورنہ دیر ہو چکی ان کو۔ دراصل وہ پانچوں بھائی منڈی میں کام کرتے جہاں پر وہ گاڑیوں سے بوریاں سبزیوں کی اتار کر رکھتے تھے نیچے۔ اسی دن اگر ہی پانچوں بہویں اپنی ساس کے پاس جاتی ہیں۔ ماں جی آج کھانے میں کیا بنانا ہے بتا دے ہمیں۔ ارے بہو اس بارش کے موسم میں تو پکوڑے اور چائے ہی اچھی لگتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو بس دال کے سوا کچھ ہے نہیں۔ ارے ماں جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل، ہاں بہو اتنا عرصہ ہو گیا ہے پکوڑے اور چائے کھائے، بہت من کر رہا ہے لیکن اب حالات ہی ایسے ہیں۔ اس طرح سے اپنی ساس کا من کرتا دیکھ پانچوں بہویں سارے پتیلوں میں دیکھنے لگ جاتے ہیں، مسالے ختم ہوتے ہیں سارے، بس تھوڑی سی دال ہی ان کو ملتی ہے۔ ارے دیدی یہ تو 2 مٹھی بھری دال ہوگی، اس سے بھلا کتنے ہی پکوڑے بنیں گے؟ ارے اس کا بھی میرے پاس جگاڑ ہے، اس میں ہم تھوڑا سا آٹا ملا کر پیاز کے پکوڑے بنا لیں گے۔ تبھی پانچوں بہویں پکوڑے بنانے کی تیاری میں لگ جاتی ہیں، کوئی بیسن پیستی ہے تو کوئی کچھ۔ باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، تبھی وہ اسی دال کو پیس کر اس میں تھوڑا سا آٹا ملا کر پکوڑے بناتی ہیں۔ وہیں پر جب پانچوں بھائی کام پر پہنچتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی مزدور لگے ہوتے ہیں، سیٹ بیٹھ کر چکن پکوڑے کھا رہا ہوتا ہے مزے سے۔ جیسے ہی یہ پانچوں بہو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا سیٹ، ہم تھوڑے سی لیٹ ہوئے تھے اور آپ نے اور مزدوروں کے لیے تو اور کیا، تم لوگ کے انتظار میں اپنا ہونے دیتا کیا؟ سارا بھیگ جانا تھا، تم لوگ تو اتنی دیر سے آتے ہو۔ وہ بہت اپنے سیٹ کو مناتے ہیں، وہ انہیں کام سے نکال دیتا ہے۔ پانچوں بہو بھائی کہیں اور نکلتے ہیں کام کے لیے، لیکن انہیں راستے میں ہی بہت ساری سبزیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ ارے یہ تو ساری سبزیاں ٹھیک ہیں، ان سے تو اچھی خاصی سبزی بن جائے گی ہماری، تبھی وہ اسی میں سے سبزی چھان کر گھر لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر والے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں پانچوں بھائی بھیگے ہوئے گھر پہنچتے ہیں۔ آگے آپ لوگ، ہم نے پکوڑے بنائے ہیں، بیٹھ کے پکوڑے کھا لیں آپ لوگ، تم لوگ کی وجہ سے آج ہمیں کام سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کیا ہوا جیٹ جی، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ صبح چائے لیٹ بنا کے دی نا تم لوگوں نے، سیٹ نے کام سے نکال دیا اب ہمیں۔ ہاں تو اچھا ہی کیا، اس نے 50 روپے دیتا تھا آپ کو وہ، آپ کوئی اور اچھا کام ڈھونڈو نا جس سے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ پانچوں بہویں کوٹے سے راشن لینے کے لیے جاتی ہیں، تبھی وہ راشن لے کر گھر آتے۔ اس بار انہیں راشن کچھ زیادہ ملا تھا جو ہر سال ہی ان کو ملتا تھا۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی سی دال ہوتی جسے وہ پیستی ہیں اور پیسنے کے بعد کچھ بہویں مسالے بھی پیستی ہیں۔ تبھی پانچوں بہویں پلان بناتی ہیں کہ وہ پکوڑے بنا کر بیچیں گی، اور بہت زیادہ بادل بنے ہوتے ہیں، باہر اندھیرا ہوتا ہے۔ تبھی اپنے گھر کے پاس ہی اگی دھنیا اور مرچیں توڑ کر سیتا لاتی ہے اور اسے سلوٹے پر بھی پیسنے لگ جاتی ہے۔ تبھی پانچوں بہویں مل پکوڑوں کی تیاری کرنے لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے ٹماٹر، گوبھی، آلو، پیاز اور پکوڑے بنائے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت قسم کے پکوڑے مکس کر کے بنائے ہوتے ہیں اور انہیں بنا کر ایک ٹھیلے پر لے کر بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے کر سب کو بلانے لگ جاتی ہیں، پکوڑے کھا لو، گرما گرم پکوڑے۔ تبھی وہاں پر ان کے پاس 2 گراہک دیکھ کر ان کی چٹنی کے پکوڑوں کی خوشبو کے سے ان کے ٹھیلے پر پہنچتی ہیں۔ بہن جی کیسے پکوڑے دے رہی ہیں؟ ہمارے پاس ہر قسم کے پکوڑے، ایک پلیٹ دے دو ہمیں۔ تبھی وہ سادہ سی پلیٹ بنا کر پکوڑوں کی دیتی ہے، آلو پیاز کے۔ پکوڑے کھاتے تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اور تبھی سیتا کہتی ہے کہ ہمارے پاس اور بھی قسم کے پکوڑے ہیں، جیسے پالک پکوڑے، گوبھی پکوڑے، اور تبھی وہ اور بھی پکوڑے کھاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہی دن گزرتے ہیں، اور ایک دن جب وہاں سے ایک بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے ارے ماں مجھے بھی پکوڑے پنیر کے کھانے ہیں، تبھی وہ بہن جی ایک پلیٹ پنیر کے پکوڑوں کے لگا دو، تو پانچوں بہویں خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پنیر کے پکوڑے ہوتے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے پاس تو پنیر کے پکوڑے نہیں ہیں، ہم لوگ تو سادی سبزیوں کے پکوڑے بیچتے ہیں، اچھا چلو وہی دے دو۔ تبھی وہی پکوڑے کھاتے ہیں۔ اگلے ہی دن بارش بھی ہوتی ہے اور پانچوں بہویں اس بار پنیر کے پکوڑے بناتے ہیں، رات کو وہ پنیر بنا کر رکھ دیتی ہیں، اگلے ہی دن صبح صبح ہی وہ اپنا ٹھیلا لے کر پکوڑے بیچنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ اس طرح سے دن بھر کی محنت کرتی اور اگلے ہی دن وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی، تو تبھی سیتا کہتی ہے ارے بہن جی ہمارے پاس تو اب پنیر کے پکوڑے بھی نہیں ہیں، آپ خریدیں گی نہیں؟ ارے کیوں نہیں، بالکل خریدوں گی، آپ مجھے بنا کے دے دو۔
اس طرح سے وہ اب ہر قسم کے پکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ٹھیلے پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور چکن پکوڑے بھی اسٹارٹ کرتی ہیں، 10 قسم کے پکوڑے بنا کر وہ بیچتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بھی اچھے ہونے لگتے ہیں، اور ان کے گھر کے حالات کافی زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پتی بھی ان کے ساتھ اسی میں ہی محنت کرتے تھے، اور ان کی بھی اچھی جابس ہو گئی تھی، تبھی کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے پکوڑوں کے بزنس سے وہ اپنا اچھا خاصا گھر بنا لیتی ہیں۔